السلام علیکم۔ آج 8 نومبر 2020 ہے۔ تو جب کوئی ایک حکمران یا کمانڈر یا آفیسر کوئی آرڈر دیتا ہے تو اپنے فرائض منصبی کے تحت وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ کر کے اپنے جو ہے ماتحت ان کو حکم صادر فرماتا ہے۔ مثلاً ایک محاذ پہ فوجی جوان مورچوں میں پوزیشن لیے بیٹھے ہیں، توپیں تیار ہیں، لیکن مناسب وقت کب ہے یہ کمانڈر کو پتہ ہے۔ کمانڈر جب دیکھتا ہے تو وہ ایک آرڈر دیتا ہے، فائر۔ تو اس کے بعد وہ تمام ایریا توپوں گولیوں کی گن گیج سے گونج اٹھتا ہے۔ اب پہلا جو ایکشن تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ جو کمانڈر ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کرے یا ڈیسائیڈ کرے کہ واٹ واز دا اپروپریٹ ٹائم، کون تھا وقت، مناسب وقت کون سا تھا یا ہے۔ اب دوسرا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ جو اس نے آرڈر دیا ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کمانڈر وائرلیس پہ آرڈر دیتا ہے فائر، اس کے بعد اداس بیٹھا انتظار کرتا ہے، ایک بھی گولی چلنے کی آواز نہیں آتی، واٹ اٹ مین، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اس نے جو کرنا تھا کر دیا، حکم دے دیا مناسب وقت پہ۔ اب آگے کسی نے ایک گولی بھی نہیں چلائی تو اس کا حکم جو ہے وہ اس کی حد تک ہی رہا، امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اگر گولی چلتی نہیں تو اس کمانڈر کے آرڈر دینے کا مقصد کیا ہوا، دشمن کو کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک اس کا جو فرض تھا اس نے ادا کر دیا۔ اگلا فرض جو تھا اس کا کہ وہ دیکھے کہ اس پہ عمل بھی ہوا ہے یا نہیں، وہ اس نے نہیں کیا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران یا جو بھی اچھے لوگ آئے ان کے خیالات بڑے اچھے، عوام کے لیے بہت اچھے کام کرنا چاہتے تھے اور کیے بھی۔ انہوں نے بہت سی اسکیمیں بنائیں اچھی، لیکن کمانڈر کی طرح آرڈر دے دیا فائر، اور پھر یہ نہیں سنا کہ گولی کیوں نہیں چلی بھائی۔ فائر کی آرڈر کے بعد تو جو ہے یہ سارا علاقہ گولیوں اور توپ کے گولوں سے گونج اٹھنا چاہیے تھا۔ اس کا مسئلہ اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اب ایک آپ دیکھتے ہیں جی کہ جی جو اسکولوں کے لیے جی تعلیم کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کرنا ہے، بچوں میں کتابیں بانٹ دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتابوں کے لیے جو بھی ہے متعلقہ حکمران اس نے پیسے دے دیے، فنڈ دے دیے، یہیں پہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ فنڈ دے دیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بچوں تک کتابیں پہنچی بھی یا وہ فنڈ جو بڑے افسران تھے یا متعلقہ لوگ تھے وہ کھا بھی گئے۔ اور بچوں میں تو اتنا حوصلہ نہیں، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ وہ حکمران تک کیسے پہنچ گئے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کتابیں نہیں ملی۔ اور اگر ایک اچھے کام کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن تک نہیں پہنچایا جاتا تو اس کے اچھے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں پھر اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ جو ہے اس پہ نظر رکھیں، واچ کریں کنٹینیوسلی، تو عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسے صرف حکم دے کے آواز نہ سنیں کہ ایک بھی گولی چلی ہے یا نہیں، تو پھر تو نہ دشمن کو کوئی نقصان ہوگا نہ آپ کی فتح ہوگی۔ دوسری بات جو ہے کہ جب ہم اصلاحات کے لیے تجاویز بناتے ہیں یا مانگتے ہیں، تو اگر آپ نے پولیس کے متعلق اصلاحات کرنی ہے تو عام طریقہ یہ ہے
کہ پولیس والوں کے بڑے بڑے افسران سینئر ان کو بٹھا کہا جاتا ہے کہ آپ اصلاحات کے لیے ریکمنڈیشن تیار کریں۔ اب آپ ایک بات غور کریں، ایک شرابی شخص ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسی ریکمنڈیشن تیار کریں کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں اور لوگوں کو شراب ملے نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، ڈیمیج کرتی ہے انسان۔ اب وہ جو شرابی شخص ہے وہ تجاویز تو بنا رہا ہے جی کہ دکانوں پہ کوٹا ہونا چاہیے، باہر سے امپورٹڈ شراب نہیں ہونی چاہیے، یہ جو دکاندار کوئی بیچے اسے پکڑ لیا جائے، اس کو 6 ماہ کی قید ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی تو ایک بوتل چاہیے شام کو، اس کے لیے کوئی راستہ رکھ دو چھوٹا سا۔ وہ ایک چھوٹا سا پیارا لکھتا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جہاں کسی شخص کو جان کا خطرہ ہو وہ ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے لے، تو سرٹیفکیٹ کے تحت اس شخص کو شراب کی بوتل مہیا کر دی جائے، کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی۔ جان کا خطرہ تو یہ ہے نا کہ وہ شرابی ہے، وہ پیتا ہے۔ شراب نہ پینے سے تو نہیں انسان مرتا نا جی، کتنے لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے وہ مر جاتے ہیں۔ میرا حال پاکستان میں 90% لوگ نشہ نہیں کرتے کہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہانہ ہے کہ اس نے اپنی عدت جو ہے وہ علت جو ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا ایک فکرہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر UN کے کسی چارٹر کا بھی ریفرنس دے دیتا ہے، جہاں پہ زندگی کو بہت اہمیت ہوگی بین الاقوامی سطح پہ، پھر باقی وہ ادھر ادھر کی باتیں لکھتا ہے جس میں باقی لگتا ہے کہ یہ شراب کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اب حقیقتاً وہ اپنے لیے ایک راستہ رکھ کے باقی سارے راستے بند کر رہے ہیں۔ اب وہ شام کو جائے گا ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے گا، ڈاکٹر لکھ دے گا جی اس کو شراب نہ ملی یہ مر جائے گا، دکان سے جاتا ہے 26 بوتلیں لے کے گھر پہ بیٹھا جشن مناتا ہے۔ اب اس پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے ایک شرابی سے ہی شراب بند کرنے کی تجاویز مانگ لی۔ یہ تو آپ مولوی ٹائپ لوگوں سے شراب بند کرانے تجاویز لینا، شرابی کو بھی اٹیچ کریں اس میں تجاویز میں، وہ بھی اپنی تجاویز دیں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہو جو شراب تو کیا انہوں نے کبھی سگریٹ تک کا نشہ نہیں کیا، ان سے بھی تجاویز لے، پھر ان پہ عمل کرائیں، تو کوئی بھی ایسا راستہ نہیں بچے گا۔ اب ایک شخص ہے جسے مثلا ڈانس مجرا دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک جو چھٹی کرتا ہے مجرا دیکھتا ہے، تو اب وہ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لے آئے جی اسے مجرا نہ دیکھا تو یہ اپ سیٹ ہو جائے گا، اور اپ سیٹ ہو کے پھر اس سیٹ ہو کے خودکشی کر لے گا اور میری موت کی ذمہ دار حکومت ہوگی، تو اسے سرٹیفکیٹ دے دیں گے ایک ہفتے میں ایک دفعہ تم یہ ڈانس وغیرہ دیکھ لیا کرو۔ یہ تو کوئی بات نہیں، برائی جو ہے وہ تو برائی ہے، اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ برائی کرنے کے لیے کیا سرٹیفکیٹ ہے، برائی تو برائی ہے۔ اب اسی طرح گورنمنٹ جو کر رہی ہے، میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ایک لا رہے ہیں، یہ جو ہماری ہے جوڈیشری سسٹم ہے انصاف کا، اس میں ہم بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میں شروع سے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہ یہ جو انصاف کی دیوی ہے جس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، یہ مشرق میں تو نہیں چل سکتا، مغرب میں ٹھیک ہے پٹی بندھی رہے، انڈیا میں پٹی بندھی رہے، لیکن اسلامی ریاست میں اس کی پٹی کھلی ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ طاقت ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، وہ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کی طرح بے انصافی کی طرح۔ ایک اندھے سے کیا انصاف کی امید آپ کر سکتے ہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نظام میں کوئی اچھائی لانی ہے، تو اگر آپ پرانے جو ہیں متعلقہ ہے جوڈیشری کے لوگ ہیں، پرانے ججز کیا لیں گے جو بھی ہیں متعلقہ، ان سے آپ تجاویز لیں گے تو وہ تو وہی سسٹم جو 70 سال سے چل رہا ہے اس کی پیداوار ہے، اس میں رہ کے خوش ہیں۔ 10 20 سال کوئی مقدمے کا فیصلہ نہیں دے رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کر دے، ایک شخص آ جاتا ہے 56 قتل کیے ہوئے، اس کو بیل دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ شخص باہر نکلتے 10 قتل اور کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے، ہی ہیز اے پاور، اسے پتہ ہے کہ میرے فیصلے پہ یہ اپیل پہ چلا جائے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ سسٹم چینج کرنا ہے تو اس میں یہ نمبر 1
پولیس سے آپ سسٹم شروع کریں، انصاف بعد میں آئے۔ پولیس اگر کسی کو پکڑ کے عدالت میں پیش کرتی ہے تو جو افسر اس کو پیش کر رہا ہے اور جو ایلیگیشن وہ لگا رہا ہے، اگر وہ ثابت نہ ہو تو وہ پولیس افسر جو ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہری باعزت شہری ہے، رسپیکٹیبل پرسن ہے۔ ایک شخص کو کہہ دینا کہ یہ چور ہے، پولیس والے پکڑ کے اسے رات کو لے مشکوک ہے جی، مار مار مار، صبح وہ کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں نکلا، جائیں گا، وہ بیچارہ گھر جانے بھی اسپتال چلا جاتا ہے، اور کئی تو وہیں سے قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اتنا تشدد کیا، اسے کہا مانو مانو، اس نے یہی کچھ تو وہ مانے کیا، اب وہ مارتے جا رہے ہیں، نہیں پستول کہاں ہے، پستول کا وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پستول ہے ہی نہیں، اور مارو اسے، یہ سچ بتائے گا، ایسا جو ہے کچھ پتہ چلا نہیں سر نہیں چلا، مارو اسے، پتہ چلے گا۔ پھر وہ چلا گیا، ابھی وہ بے ہوش ہو کے ہوش میں آیا تو پھر ڈی ایس پی آ گیا، اسے آ کے پوچھا یہ کیا مانا ہے، نہیں سر یہ نہیں، بڑا چلاک لگتا ہے، اسے کہا پھر پھینٹی لو، الٹا لٹکا دے، اسی تشدد میں مر جاتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اس کے پاس پستول ہوتی نہیں، وہ کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا رانگ سٹارٹ آف اے کیس۔ اگر عدالت میں کوئی کیس پولیس والا لاتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو کسی پہ شبہ ہے تو آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے، آپ اپنے طور پہ تحقیقات کرتے رہیں، اس کو اریسٹ اس وقت کریں جب آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے دن اخبار میں آتا ہے جی اس نے جی $10 ملین کا فراڈ کیا ہوا ہے، وہ ہاتھ کے لگے جا رہا ہے، ضمانت ہو گئی، اس وقت کیس ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا امپریشن ہے عوام پہ، اس کو کیوں پکڑا اس شریف آدمی کو، کیوں اس کو 15 دن اندر کر دیے جبکہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں۔ ایک بندہ اس کی گاڑی سے جی فیم چرس نکل آئی جی، 13 کلو چرس اور 15 کلو فیم نکل آئی، عدالت میں جا کے نہ وہاں فیم نکلتی ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہوتا، تو اس شخص کو کیوں بدنام کیا گیا؟ جو لوگ وہاں تھے جنہوں نے وہ کہا کہ اس کی گاڑی میں تھی، وہ ثابت اگر نہیں کر سکے تو دیٹ واز دیئر مسٹیک، کہ انہوں نے ایک شریف آدمی کو کیوں پکڑا، کیوں بدنام کیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان پہ ہر جانے کا دعویٰ کرنے کا حق دیا جائے اس بندے کو۔ دوسری بات، عدالت میں اب عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی ہم کہیں گے کہ یہ جو عدالت ہے 1 سال میں کیس کا فیصلہ کرے۔ یہ آپ میرے یہ جو میں کنورسیشن ان میں آپ شروع سے دیکھیں، میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ جج کو باؤنڈ کیا جائے ایک کیس کے لیے، عرصے کے لیے، سال بہت زیادہ ہے، میں تو کہتا ہوں ودن 30 days کیس کا فیصلہ ہوتا کیا ہے کیسوں میں، کوئی راکٹ سائنس ہے جی؟ کیس سامنے ایک بچہ بھی سمجھتا ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا یا نہیں کیا، تو جج نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے اس عرصے کو کام کریں، کم از کم 1 ماہ یا 3 ماہ کر دیں، ٹھیک ہے، 3 ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ایک جج اگر 1 سال میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتا دین ہی از ناٹ کیپیبل ٹو بی ورک ایز اے جج۔ اتنا سلو موشن جج تو ہونے نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انصاف کے لیے تو یہ ہے کہ فل طور پہ لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں میں جو ہے شک شبہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ یہ جو ہے آپ ریکمنڈیشن لے رہے ہیں انصاف کے بارے میں، تو ان میں اگر آپ وہی پرانے ججز جہاں ان کو بٹھا کے لیں گے تجاویز تو ان کے ذہن میں وہی کچھ ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ آپ نے اگر تجاویز لینے ہیں تو آپ باہر نکلیں، یہ جو ریڈیو والا ٹانگے والا عوام ہے ان سے تجاویز لیں کہ ان کو کیا افیکٹ ہے، کیا ہوتا ہے اگر کوئی کیس ان کا عدالت میں چلا جائے، یہ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، یہ لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتائیں گے۔ جیلوں میں چلے جائیں، وہاں جو لوگ اندر ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، کئی لوگ ایسے ہو گئے جو کہ جی 6 ماہ ہو گیا ہم اندر ہیں، ہم پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، ہمیں پکڑا پولیس سے انہوں نے بھیج دیا عدالت میں، تاریخ ہی نہیں آ رہی۔ ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے۔ ایون وہ لوگ جو کہ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور ادھر وہ
وہ پھانسی کا جو ہے اس کو کان کوٹھی جیسے کہتے ہیں اس میں ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون سی چیز اگر ملتی تو آپ اچھے طریقے سے اپنا کیس کا دفاع کر سکتے تھے، یا کیا کا سکم ہے، وہ لوگ بہتر طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں، بیکاز دے آر ریلیونٹ ود دا پروسیجر، ان پہ گزری ہے سب کچھ پریکٹیکلی، اور وہ اچھی طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے اپنا تجربہ۔ دوسری بات، یہ جو عدالتی سسٹم ہے، جب ایک کیس، مثلا میں آپ کی مثال دیتا ہوں، ایک مرڈر ہو جاتا ہے، ایک کسی خاتون کا ریپ ہو جاتا ہے، ان میں چوری ڈاکو شامل نہیں میں کر رہا، یہ دو چیزیں جو ہے، اگر قتل ہو جاتا ہے اسلام میں قاتل کے لیے بہت برا سمجھا گیا، تو جج جو ہے جب اس کا سٹیج ہے ہیرنگ کی، تو جج کے ساتھ ایک کرسی ہو جہاں پہ مقتول جو ہے نا اس کا ایک سربراہ، مقتول کا باپ، مقتول کا بھائی، جسے وہ نامینیٹ فیملی کرے، پڑھا لکھا ان میں سے جو، وہ اس جج کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہو، جج وکیل مقدمہ چل رہا ہے وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ بھی جج کے ساتھ کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مظلوم کو ہم آنر دے رہے ہیں، جسے قتل کیا ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، پہلی بات تو اس کو وہی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلط کیا ہے، ان سے عزت تو اس سے چھینی نہیں گئی، بے شک میں نے ان کا بیٹا قتل کر دی، اور جب فیصلہ ہو تو اس میں آبزرویشن اس شخص کی بھی لی جائے جس کا بیٹا قتل ہوا، اس کے باپ کی بھی آبزرویشن لی جائے کہ یہ تمام کیس تمہارے سامنے سنا گیا، تم کیا کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے، وہ بھی ریکمینڈ کرے، جج سزا دیتے وقت اس کے ریمارکس بھی ذہن میں رکھے کہ اس کے کیا تاثرات۔ تو میرا خیال ہے اس طرح جو مظلوم ہے اس کی عزت افزائی دینے سے انصاف مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا جو ہیں انصاف کرنے والے ان کو تھوڑا الرٹ ہونا پڑے گا، ریگولر ہونا پڑے گا، اتنی ان کو چھوٹ حاصل نہیں رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ریاست مدینہ والا انصاف ہے نا، اس طرح کی کچھ چیز سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اب میری تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو بھی یہ انصاف کو درست کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان میں عوام کو بھی شامل کرے، عام بندوں کو بھی شامل کرے، اور یہ جو عرصہ ہے 1 سال کا، اس کو تھوڑا سا کم کرے۔ 1 سال بہت زندگی میں بہت ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو عوام کو انصاف فوری مہیا ہونا چاہیے، تو یہ نہ ہو کہ ایک سال کر کے 5 سال لگ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوگے، اگر آپ میری اس بات پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یو کین کمنٹ، اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کریں، ڈسکس کریں لوگوں میں، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب مل جل کر پاکستان کی ترقی اور اچھائی کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پاکستان سے غربت، یہ بے روزگاری، یہ سب کچھ دور ہو سکتا ہے اگر انصاف کا ترازو ٹھیک ہاتھوں میں آ جائے، آئرن ہینڈس۔ تو اب آج کا یہیں پہ بات چیت ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اپنے گردنواں کے لوگوں کا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔